صبح صبح اتنے مزے مزے کے کھانے اور انتہائی امپورٹنٹ ڈسکشن جو کہ آئی تھنک آپ سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ ڈسکشن نہ صرف پسند آ رہی ہوگی بلکہ آپ اس حوالے سے نہ صرف اویئر ہوں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لے کر آنے کے لیے بھی ایکسیپٹنس آپ کے اندر بڑھ جائے گی. اچھا, ہم نے یہ بات کی کہ کیسے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں بیفور میرج. دین ہم نے یہ بات کی کہ ارلی جو پریگنینسی لاس وہ کیوں ہوتا ہے, لیٹر آن پریگنینسی لاسز کیوں ہو رہے ہیں, فائبرائڈس کیا چیز ہوتی ہے, یہ تمام تر حوالے سے ہم نے بڑی پریسائزلی ڈسکس کیا ہے. ناؤ لیٹس کم ٹورڈز آئی وی ایف. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سم ٹائمس پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی شادی ہوتی ہی ہے تو پہلا پریشر ہوتا ہے جی خوشخبری کب آ رہی ہے. سو یہ پریشر کتنا مسئلہ ڈال سکتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں, بہت کم, بانجھ پن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بیٹا یہ انوائرمنٹل بہت ہے, ہمارا لائف سٹائل بہت غلط ہے, ہماری ڈائٹ بہت غلط ہے. تو رات کے وقت سونا اور دن کو جاگنا تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں, ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو میلیٹنن ایک ہارمون ہے جو سیکریٹ ہوتا ہے عشاء سے لے کے تہجد تک, تو وہی ٹائم ہے سونے کا. اگر وہ میلیٹنن سیکریٹ نہیں ہوگا تو آپ کی اووریز, یوٹرس, یہ وہ مردوں میں سپرم سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. بائی دا وے, ہم نے بچیوں کی بات کی ہے کہ ان کو ایک الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے شادی سے پہلے. میری ایڈوائز ماؤں کو اور والدین کو بلکہ کہ اپنے بیٹوں کا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے سیمن انالیسس, وہ ضرور کروا لیں شادی سے پہلے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے کہ نہیں پریگنینسی کرنے کے لیے. آپ نے جیسے کہا کہ شادی کے فوراً بعد بچی کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. صرف بچی پہ پریشر نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے شادی سے پہلے کہ آپ کے بیٹا کے سٹیٹس میں ہے, وہ اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے سیمن انالیسس یا تو کراتے ہی نہیں تھے, اور وہ جی ہمارا بیٹا تو ٹھیک ہے, اور اگر کرا لیتے تھے تو پھر چھپا کے رکھتے تھے, اس کو بتاتے ہی نہیں تھے کسی کو. تو اب تو سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, یعنی پاکستان میں میرا جو آئی وی ایف سینٹر ہے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ہے, اگر 0 سپرمز ہیں تو ہم سرجیکلی سپرمز لے کے ہم آئی وی ایف کر سکتے ہیں, ایکسی کر سکتے ہیں. تو ہم سرجیکلی وہ اس کو اینستھیزیا دے کے وی گیٹ دا سپرمز فرام دیئر. لیکن انفارچونیٹلی وہ نارمل طریقے سے تو حمل نہیں ہو سکتا, وہ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہی ہوگا. اور یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہنا بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, کیونکہ یہ کوئی ٹیوب نہیں ہوتی. لوگوں کو ایک غلط یہ انہوں نے مسکنسیپشن ہے اور غلط نام یہ اس کا رکھ دیا گیا ہے. اٹ از ناٹ اے ٹیسٹ ٹیوب بیبی, یہ ماں اور باپ کے جرثوموں سے ہی بنتا ہے, اور ہم مائکروسکوپک لیول پہ جو جسم کے اندر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم لیبارٹری میں کر لیتے ہیں, وہاں بیج بنا لیتے ہیں اور پھر ماں کے رحم میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ ویسے ہی نارمل طریقے سے یہ بچہ پلتا ہے جیسے عام بچے پلتے ہیں, اسی طرح ڈلیور ہوتا ہے, اسی طرح سیزیرین یا نارمل. تو بات یہ ہے کہ یہ پریشر جو پڑتا ہے شادی کے فوراً بعد, یہ صرف بچی پہ نہیں پڑنا چاہیے. بچی کے ماں باپ اپنے طور پہ اپنی بچی کو شادی سے پہلے چیک کروائیں, اور لڑکے کے پیرنٹس جو ہیں وہ, اور لڑکوں کی ایگو اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ دے ول ناٹ, وہ اگر بچی کے ماں باپ یہ وہ کریں گے نا مطالبہ کہ جی, اول تو پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے, بالکل, اگر وہ کریں گے وہ تو رشتہ ہی توڑ دیں گے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ یہ رائٹ ہے اس بچی کا کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا جو فیوچر ہسبینڈ ہے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے سوشل ٹیبوز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے بچیوں کے والدین کو یا بچی کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ یہ ایسا کوئی کویسچن ریز کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور ہوتا یوں تھا کہ پہلے زمانے میں تو کوئی علاج ہی نہیں تھا, لیکن اب تو ہر طرح کا علاج ہے, تو اس لیے نہ تو رپورٹ چھپانے کی ضرورت ہے, and it's better to be open instead of کہ آپ ایک دوسرے پہ پریشرائز ہیں اور ایک دوسرے کو پریشرائز کریں. جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ایونچولی حل ہو سکتا ہے. جس طرح سے ابھی آپ آئی وی ایف کے حوالے سے بات کری تھی, آئی وی ایف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بہت مہنگا پروسیجر ہے. سو یہ کتنے مسکنسیپشن ہیں اور کیا اس کے اینڈ سکسیس چانسز کیا ہیں, یہ بھی بتا دیجیے. بیٹے یہ تو بڑی ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ واقعی بہت مہنگا ہے, اور سکسیس کے چانسز پوری دنیا میں 30 سے 35% ہیں. یعنی 100 لوگوں کا اگر ہم پروسیجر کرتے ہیں آئی وی ایف ایکسی, تو اس میں سے 30 یا 35 جو, کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد 30 سال کی عمر کے بعد ہم سے رجوع کرتے ہیں. تو اس وقت تک انڈے جو ہیں وہ, ایگز جو ہیں وہ کافی ایج اپ ہو گئے ہوتے ہیں. بائی دا وے, انڈے عورت کے دوبارہ نہیں بنتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچی کو پیدائش کے وقت اس کا نمبر آف ایگز جو اس کی قسمت میں ہے وہ ڈال کے بھیجتے ہیں.
اچھا اور یہ اس وقت ایڈلٹ ایگز بن جاتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 4 یا 5 ماہ کی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی ایج سے بھی زیادہ ایج کے یہ ایگز ہوتے ہیں. تو اس لیے بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ اے بیبی, آپ اگر پروفیشن فالو کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں بچیوں کو کہ آج کل ایک تو ایگز بہت کم ہے اور وہ ٹاکسنز کی وجہ سے وہ ڈسٹروائے بھی ہو رہے ہیں. تو اپنی فیملی کو تقریباً 22 ایئرس سے لے کے 32 ایئرس کے بیچ میں آئیڈیل ٹائم ہے پریگنینسی کرنے کے لیے اور ہیلدی بچہ لینے کے لیے. اس کے بعد کنجینیٹلی ایب نارمل بچوں کا چانس بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد کوالٹی آف ایگز 35 کی ایج کے بعد فوراً ڈکلائن کرتے ہیں. یعنی تقریباً 35 اور 40 کی ایج میں آپ کے پاس 70 to 80% ایسے ایگز ہوں گے جو شاید پریگنینسی نہیں کر سکتے.